بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ الحمدللہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، من قلب لا یخشع، ومن نفس لا تشبع، من دعوت لا یستجاب لہ۔ اعوذ باللہ۔ اب ہم شروع کریں گے سورہ حامیم سجدہ۔ یہ حامیم سجدہ میں یہ زمانہ کون سا ہے پتہ ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لائے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے۔ دن بدن اضافہ ہونے لگا دین پہ تو ان لوگوں کی پریشانی بڑھ گئی۔ پھر انہوں نے عتبہ بن ربیعہ ابو سفیان کے سسرا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے۔ لالچ کی باتیں ہوئی ہیں، سرداری دیں گے، دولت دیں گے، بیوی دیں گے، کیا کیا چاہیے بولیں سب دے دیں گے۔ آیت 30 پر انہوں نے سجدہ کر دیا۔ آخر سب مل کے سجدہ کر دیے، چلتا رہا، پڑھتے رہے، آخر میں کیا ہو گیا؟ نبی کے ساتھ سب کافروں نے سجدہ کر دیے۔ ابو ولید کون؟ یہ خالد بن ولید کے باپ۔ دیکھیے جو نام بولی ہوں یاد رکھ لینا، عتبہ بن رابعہ ان کو بھیجے تھے۔ اوکے، دیکھیے کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، اب پڑھتے پڑھتے میں سمجھاتی چلوں گی۔ اتنا یاد رکھ لیں، سورہ فصلت حامیم سجدہ میں ان لوگوں نے سب مل کے سجدہ کیا تھا۔ سورۃ السجدہ، سورہ دیکھیں حامیم سجدہ، الف لام میم سجدہ۔ اوکے، سورہ حامیم سجدہ مکیہ، حامیم، حوامیم شروع ہوئی۔ کتنے حامیم ہوئے؟ ابھی مومن بھی حامیم تھا کیا؟ دیکھیے ذرا، دیکھیے، ہاں باجی حامیم تھا۔ نمبر 1 لکھے وہاں پہ، حامیم سورہ مومن نمبر 1 حامیم، نمبر 2 حامیم سجدہ۔ ایسے حوامین 7 سورہ حامیم سے ہوتے ہیں۔ حامیم، اعوذ باللہ، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فآمن إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين۔ حامیم یہ کلام نازل کیا ہوا ہے۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے، جو سب سے زیادہ مہربانی، سمندروں سے بھی زیادہ مہربانی کرنے والے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے رب کے نام سے شروع کرتی ہوں۔
حامیم یہ کلام نازل کیا ہوا ہے نہایت رحم کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے۔ دیکھیں یہاں پہ شروع ہوا الرحمن رحیم، یہ دونوں ہیں، دنیا میں رحمان، آخرت میں رحیم۔ یہ کتاب ہے، اس کی آیتیں واضح کر دی گئی ہیں۔ یہ قرآن عربی زبان میں ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا، بس وہ سنتے نہیں ہیں۔ اور انہوں نے کہا اس بات سے جس کی طرف تمہیں بلاتے ہو ہمارے دل پردوں میں ہے۔ اکنہ، پردے پڑ گئے ہمارے دلوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہیں گے تو بھی، تم بولیں گے تو بھی ہمارے پردے نہیں ہٹیں گے۔ ہمارے کانوں میں گرانی ہو گئی ہے، کان میں تم قرآن بولتے رہو تو بھی سنائی نہیں دے گا۔ کان ہمارے قرآن کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، ہمارے تمہارے درمیان میں ایک، مجھے بھی کہتے ہیں ہمارے اور تمہارے درمیان میں وہ نہیں رہا، کوئی رشتہ ہی نہیں رہا۔ تو تم اپنا کام کرو، جب تم اپنا کام کرتے ہیں، تم تمہارا کام کرو، ہم ہمارا کام کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوا نہیں کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، بول دیں، بندوں کو بول دو، انا میں، انما اس کے سوا، انا میں، بشر مثلکم میں بشر ہوں، تم جیسا بشر ہوں، مگر سارے انسانوں میں افضل البشر ہے۔ بشر مثلکم یوحا، مگر میرے پر وہی نازل ہوتی ہے، جبریل میں آتی ہے، وہی نازل ہوتی ہے میرے اوپر، یہ کہ تمہارا معبود یکتا ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ بس سیدھے رہو، اس کے حضور اور اسے مغفرت مانگو۔ خرابی ہے مشرکوں کے لیے، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے خرابی ہے، اور آخرت کے منکر ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کے لیے اجر ہے ختم نہ ہونے والا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ کیا تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا ہے؟ پورے قرآن میں 6 دن، 6 الایام ثم استوى علی العرش، کئی بار آتے رہے گی آیت، اگر یہاں پہ اور ذرا خلاصہ کھل کے کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور اس کے شریک ٹھہراتے ہو، یہ سارے جہانوں کا رب۔ دوبارہ پڑھ رہی ہوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ یہ سارے جہانوں کا رب ہے، اس نے اس کے اوپر پہاڑ بنائے۔ زمین کے اندر کا معاملہ جو نرم کرے زمین کو، جو بھی کرے زمین میں، جو چیزیں کیا کہتے ہیں آپ کو، الحمدللہ جو طاقت دینی تھی، اندر جو جڑیں پھیلانا تھا، جو لاوا تھا، جو زمین کا بنا کر اوپر اس کے پہاڑ بنا دیے۔ بنانے کا ترتیب بتائی گئی ہے، رب العالمین اپنی پوری ترتیبیں تک بتا کے بندے کو کتنا مضبوط کر رہے ہیں۔ اس نے اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں برکت رکھی، اس میں 4 دنوں میں ان کی خوراکیں مقرر کی، اس میں 4 دنوں میں ان کی خوراکیں مقرر کی، یکساں تمام سوال کرنے والوں کے لیے۔ اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور ایک دھواں تھا، اس نے اس سے زمین سے کہا تم دونوں آؤ خوشی سے۔ آسمان دھواں ہو کر دھویں سے پھر آسمان بنا ہے۔ ابھی بھی دیکھتے ہو نا فلائٹ میں بیٹھ کے بادلوں میں کیسے دھواں چلتا ہے۔ قرآن کی بات صحیح ہے نا؟ کون کون فلائٹ میں بیٹھ کے دیکھے ذرا نام بتائیں۔ میں عالیہ وزیر۔ جی میں آپ سب نے دیکھا ہے نا دھواں کیسا چلتا ہے۔ جی دیکھو قرآن کی آیت کیسی کہتی ہے ہمیں ساری باتیں۔
ان دنوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہیں. دونوں نے کہا. اللہ تعالیٰ نے زمین اس نے اسے اور زمین سے کہا، آسمانوں اور زمین سے کہا تم دونوں آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے. ان دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہیں اللہ تعالیٰ. پھر اس نے 2 دنوں میں 7 آسمان بنائے، 2 دن میں زمین بنائے، زمین کا پورا مکمل کرے. وہ کتنے بڑے دن، کتنے ملین بڑے دن ہیں مجھے نہیں معلوم، شان اللہ کی ہے. 2 دنوں میں 7 آسمان بنائے. کتنی بڑی قدرت ہے، اتنے بڑے آسمان 2 دن میں کوئی بنا سکتا ہے؟ اللہ عالم. ہر آسمان کو اس کے کام کی وحی کر دی ہے، ہر آسمان میں اس کا کام ہو رہا ہے. میں معلوم ہے میرا دل کتنا کرتا ہے کہ پل پل میں سجدے کرتے رہوں، پل پل میں کھڑ کے جھک جاؤں، رکوع کروں، سجدہ کروں. مجھے پتہ چلا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ نے فرمائے ہیں، آسمان میں ایک باش جگہ بھی نہیں ہے. ہر جگہ فرشتہ کہیں سجود میں جھکا ہے، کوئی رکوع میں کھڑا ہے، کوئی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. اللہ کی عبادت میں پورے فرشتے بھرے ہوئے ہیں آسمان پہ، جگہ ہی نہیں ہے. ہم فقیر تو ایسے ہیں، 5 وقت تو کیا، اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو ہدایت دے، نماز میں خشوع خضوع دے، اچھی نماز پڑھنے والا بنا دے. ہم نے آسمانی دنیا کو ستاروں سے زینت دی. آسمانی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے یاد ہے نا کیا کیا بنائے ہیں، اور حفاظت کے لیے بھی وہ غالب علم والے اللہ کا فیصلہ ہے. پھر اگر منہ موڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے میں تمہیں ڈراتا ہوں. اور اس چنگاڑ سے، چنگاڑ آج سمود پر عذاب آیا تھا نا، اونٹنی والے نبی پہ یاد ہے نا آپ لوگوں کو، زور کی آواز آئی تھی جب ان کے پاس رسول آئے، یاد ہے جی. جب ان کے پاس رسول آئے ان کے آگے سے آگے سے اور ان کے اور ان پیچھے کے سے، پیچھے سے تم تم اللہ کے سوا اللہ کی کسی سوا کی عبادت نہ کرو، عبادت نہ کرو. لا تعبدوا الا اللہ، لا الہ. مقصود اسی لیے اللہ پوچھا تیرا مقصد کیا ہے، میں کہتی ہوں میرا مقصد اللہ تعالیٰ ہے. تجھے کون ہے محبوب؟ اب شاعری میں بتائے جیسی بات لگے گی، سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کھل کے بتا کے بعد میں کہوں گی. کون ہے مجھے محبوب؟ مجھے اللہ تعالیٰ ہے محبوب. کیا ہے مقصد میرا؟ اللہ تعالیٰ مقصد ہے. موجود کون ہے تیری زندگی میں؟ میری زندگی میں ہر پل میرا اللہ موجود ہے، خوشی میں بھی، غم میں بھی، ہر جگہ ہو، ہر سو میرے ساتھ موجود ہے. تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارے رب چاہتا تو ضرور فرشتے اتارتا، بس تم پیغام کے ساتھ بھیجے گئے ہو، ہم ان کے منکر ہیں. پھر جو عاد تھے ملک میں غرور کرنے لگے. پہاڑ میں جب گھر بناتے ہیں، ہم بھی ذرا اچھا سا گھر بنا لیے، تھوڑے اچھے کپڑے بھی بنا لیے، تھوڑا زیور بھی بنا لیے، غرور آ جاتا ہے. غرور اندر، ہمارے اندر ہے، مولڈ ہے، اس کو ختم کرو. اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتے اتارتا، بس تم جس پیغام کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم ان کے منکر ہیں. پھر جو عاد تھے ملک میں غرور کرنے لگے. عاد کون سی قوم؟ ہود علیہ السلام کی. ناحق اور کہنے لگے ہم سے زیادہ قوت میں کون ہے؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہے، اس نے ہم نے پیدا کیا ہے، وہ قوت میں سے بہت زیادہ ہے. الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون. صحیح ہے؟ جی باجی. اعوذ باللہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين.
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها للأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين أوها في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم وإن أعرض فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل من ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون أما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة ولم يروا أن الله الذي خلقكم هو أشد منه قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فارسلنا سے نا ٹھیک ہے اعوذ باللہ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون أما ثمود فهديناهم فاستحبوا الأعمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم دال نہیں لینا لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون
وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون۔ ناحق اور وہ کہنے لگے یہاں سے پھر ہم نے بھیجی ان پر نحوست کے دنوں میں تند و تیز ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہوا تھوڑی سی بھی بھیجتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے سمجھتے قیامت آ گئی ہے، ہم تو مزے لیتے ہیں، تاکہ ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں۔ دنیا کی زندگی میں البتہ آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ رسوا کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا کرتا ہے، اور جو ایمان پہ رہتے ہیں اس کو دنیا میں بھی خوشحال زندگی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے، الحمدللہ۔ اور نا مدد کیے جائیں گے۔ اور رہے سمود، ہم نے انہیں راستہ دکھایا تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا۔ ہم بھی قرآن کریم گھر میں ہیں، ہم پڑھتے ہیں، تعویذ بناتے ہیں، گلوں میں ڈالتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، آیت کریمہ کراتے ہیں، مگر ہم قرآن کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم دل کے اندھے ہیں، قرآن کریم کو سمجھ کر اس پہ زندگی نہیں کر رہے ہیں، اندھے ہیں۔ تو انہیں چنگاڑ نے آ پکڑا، زور کی آواز آئی، اب فار ایگزامپل کبھی زور سے آواز آئی، انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، دماغ پھٹ کے انسان خون بہہ کے مر جاتا ہے۔ ذلت کے عذاب میں، اس کی سزا میں جو کرتے تھے، ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے تھے۔ جس دن اللہ کے دشمن جہنم کی طرف جمع کیے ہانکے جائیں گے، پکڑ کے کھینچ کے لے جائیں گے، تو گروہ در گروہ تقسیم کر دیے جائیں گے، الگ 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 کر دیں گے گروپس میں، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے تو ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں، ان کے گوشت پوست گواہی دیں گے۔ گروہ 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 کا مطلب کیا؟ بیاس کھانے والے الگ، شراب پینے والے الگ، زنا کرنے والے الگ، چوری کرنے والے الگ، نیکوکار الگ، حافظ الگ، عالم الگ، درجات الگ ہوں گے۔ اگر ہم سب سیکھ لیں گے تو کتنی بڑی بات ہے نا، کتنے بڑے درجے ہوں گے۔ اللہ قبول کر لیں، ہمیں عطا کر دے، عطا کر دے، عطا کر دے۔ ان کے گوشت پوست گواہی دیں گے، ان کی بوٹی بوٹی گواہی دے گی، ان کے کان آنکھ سب بولیں گے اس پر جو وہ کرتے تھے، جو بھی کرتے تھے۔ آج ہم کر کے چپ ہو جاتے ہیں، کوئی بیٹھے رہتے ہیں، دو جن بات کرتے کرتے یوں اشارہ کر دیتے، یوں یوں آنکھوں سے اشارہ کر دیتے ہیں۔ اللہ لکھ لیں گے، اشارہ ہم کرتے ہیں تو میں فوراً ڈر کے مارے بول دیتی ہوں۔ میرے اسٹوڈنٹ جو ہیں گروپ میں بھی، وہ لوگ بھی جانتے ہیں، میں کہتے ہیں دیکھو تمہارے پیچھے ہم نے ایسے کر دیا، معاف کر دو، چھوڑو یہ عادتوں کو۔ اور اپنے گوشت پوست سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی، ہاتھ کو، پیر، آنکھوں کو، سب کو بولیں گے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، جو تو میرے اعضا ہیں۔ وہ جواب دیں گے، اعضا کے جواب کی بات اس اللہ نے گویائی دی ہے، اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے۔ جس نے ہر شے کو گویا فرمایا، اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ دیکھیں، ہر صبح ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ہر صبح زبان کو سارے اعضا منتیں کرتے ہیں، اے زبان تو ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا جو ہم پہ ابال آئے۔ صبح زبان ایسی بری چیز ہے، پورے اعضا اسے منتیں کرتے ہیں۔ اب لوگ بھی کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ نا، اللہ کے لیے چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ پورے اعضا زبان کو چپ کرا رہے ہیں، مگر وہ ہے کہ کمزف، خاموشی نہیں رہتی۔ یا دین میں بکو یا دنیا میں بکو، بہتر ہے وہ زبان بہت بولتی ہے، اللہ کی باتیں بولو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بولو۔ وہ جواب دیں گے ہمیں اس اللہ نے گویائی دی جس نے ہر شے کو گویا فرمایا ہے، اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ جو تم چھپاتے تھے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہارے کان اور نہ تمہاری آنکھیں نہ تمہارے گوشت پوست، بلکہ تم نے گمان کر لیا تھا اللہ سے اس کے متعلق بہت کچھ نہیں جانتا جو تم کرتے ہو۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ
أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وقالهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ولنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. تمہارے اس گمان خیال باطل نے جو تم نے اپنے رب کے متعلق کیا تھا تمہیں ہلاک کیا ہے. سلام کرو زور سے. وعلیکم السلام. تمہیں ہلاک کیا سو تم ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے. پھر اگر وہ صبر کریں تو وہ جہنم ان کے لیے ٹھکانہ ہے. اگر وہ اب معافی چاہیں تو معافی قبول کیے جانے والوں میں سے نہ ہوں گے. ہم نے ان کے کچھ ہم نشی مقرر کیے تو انہوں نے ان کے لیے آراستہ کر دکھایا. جو ان کے آگے جو ان کے پیچھے تھا ان پر قول عذاب کی وعید پوری ہو گئی. ان امتوں پر گزر چکی ہے ان سے متعلق جنات اور انسانوں کی. بے شک وہ خسارہ پانے والے تھے. ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کافروں نے کیا تم یہ قرآن سنو ہی مت. کیا بولتے لا تسمعوا. ابھی بھی کیا بولتے قرآن نہیں سنو. قرآن سنے تو بہت باتیں عمل کرنا پڑتا ہے. اچھا اس سے اچھا تم نہیں سنو. کفر کیا کافروں نے تم پر قرآن سنو ہی مت. والغو غلہ مچائے زور زور سے کہنے لگے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی نہ سنے. بس ہم کافروں کو ضرور سخت عذاب چکائیں گے. البتہ ہم ان کے بدترین اعمال کا انہیں ضرور بدلا دیں گے. یہ ہے اللہ کے دشمنوں کا بدلہ جہنم ان کے لیے ہے انہیں ہمیشہ کا گھر. اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار. اس کا بدلہ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. اور کافر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں وہ دونوں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. قال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلنا من الجن والانس. اے ہمارے رب ہمیں وہ دونوں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا جنات میں سے اور انسانوں میں سے کہ ہم ان دونوں کو اپنے پاؤں تلے ڈالیں گے. سن رہے ہو یہ بات. دیکھو حامیم سجدہ
حامیم سجدہ لکھو، آیت 20 پیر کے نیچے سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ جی باجی جی شرم جی آتی باجی نہیں ہے؟ شرم آتی نہیں باتیں لکھنے کے لیے، بولنے کے لیے بھی؟ کافر کہیں گے ہمارے رب ہمیں وہ دونوں دکھا دیے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، جنات میں سے اور انسانوں میں سے، کہ ہم دونوں کو اپنے پاؤں تلے ڈالیں تاکہ انتہائی ذلیلوں میں سے ہوں گے، پاؤں کے نیچے ڈال کے کچل دیں گے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، بھلے کوئی بھی رشتہ دار ہو جائے ہمارے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اس پہ ثابت قدم ہوتے ہیں، ان پر فرشتے اترتے ہیں، نہ تم خوف کھاؤ اور نہ غمگین ہو، اور تم اس جنت پر خوش رہو اس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، تمہارے رفیق تھے زندگی میں۔ امید کرو حسینہ بجی ذرا بٹن دباؤ بیچ کا۔ ہم تمہارے رفیق تھے زندگی میں، دنیا کی اور آخرت میں بھی، تمہارے لیے اس میں موجود ہے جو تمہارے دل چاہیں، اور تمہارے لیے اس میں سے موجود ہے جو تم مانگو گے۔ یہ ضیافت ہے، یہ ضیافت ہے۔ اب لوگ بولتے ہیں نا شادی میں ضیافت ہو گئی، کھانا پانی ختم ہو گیا، یہ ضیافت ہوگی اللہ تعالیٰ کی، کیا بخشنے والا مہربان اللہ کی طرف سے بہترین کس کی بات ہے جو بلائیں اللہ کی طرف اور اچھے عمل کریں اور کہیں بے شک میں مسلمان ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں، برابر نہیں ہوتے نیکی اور برائی۔ آپ برائی کو اس اندازے سے دور کریں جو بہترین ہو، تو یکایک وہ شخص کی آپ کے درمیان اس کے درمیان عداوت تھی، ایسے ہو جائیں گے گویا کہ وہ جگری دوست ہے۔ اور یہ بات نہیں ملتی مگر انہیں جنہوں نے صبر کیا، اور یہ نہیں ملتی مگر بڑے نصیب والوں کو۔ اگر تمہیں شیطان کی طرف سے آئے کوئی وسوسہ تو اللہ کے نام کی پناہ چاہیے۔ آپ لوگوں کو اتنی سی بات اگر سمجھ میں آئے، میں راستے میں اگر جا بھی رہی ہوں گاڑی پہ، کوئی دو مرد حضرات اگر لڑ رہے ہیں، کوئی عورتوں میں آپس میں کچھ ہو گیا ہے، فوراً میں کہنے لگتی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فوراً وہ لڑائی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ اسی آیت پہ میں ایمان رکھتی ہوں۔ اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی آئے کوئی وسوسہ تو اللہ کی پناہ چاہیے، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بولو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہی سننے والا ہے، وہی جاننے والا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند، تم نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، تم اللہ کو سجدہ کرو۔ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، تم اللہ کو سجدہ کرو جس نے اور سب کو پیدا کیا ہے۔ چاند کو بھی سورج کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، بس اگر وہ تکبر کرے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ سو فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں رات دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اکتاتے نہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں کہ تو زمین کو سنسان دیکھتا ہے، جب ہم نے اس پر پانی اتارا تو لہلہاتی کھیتی لہلہانے لگتی ہے، وہ پھولتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ آدمی سے جو خطرہ ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، جوانی آتی ہے، خوبصورت جوانی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ایک عمر گزرتی ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ یہی سائیکل ہمیں بتائی گئی ہے۔ اور بے شک وہ جس نے اس کو زندہ کیا، البتہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری آیت میں کجربی کرتے ہیں وہ ہم پر ہم سے پوشیدہ نہیں، تو کیا جو شخص آگ میں ڈالا جائے بہتر ہے یا روز قیامت
اماں کے ساتھ آئے، تم جو چاہو کرو، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو وہ دیکھنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے قرآن کریم کا انکار کیا، جب ان کے پاس آیا وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ بے شک یہ گرامی قدرت ہے، اس کے پاس نہیں آتا، باطل اس کے سامنے، اور اس نے ان کے پیچھے سے قرآن نازل کیا گیا، حکمت والا، سزاوار، ہم اللہ کی تعریف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا نہیں کہا جاتا جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا جا چکا ہے۔ بے شک آپ کا رب بڑی مغفرت والا ہے اور دردناک سزا دینے والا ہے۔ اگر ہم قرآن کو عجمی زبان کا بناتے تو وہ کہتے یہ آیتیں کیوں نہیں صاف صاف بیان کی گئی ہیں۔ عجمی زبان اتنی صاف نہیں ہے نا ہماری زبان، اتنا عربی صاف ہے۔ کیا کتاب عجمی اور رسول عربی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں جو ایمان لائے ان لوگوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی ہے، کان ان کے بے قراری ہونے لگتی ہے۔ قرآن بس کرو با، پڑھنا ہی آف کرو قرآن۔ ارے ان کے لیے اندھا پن ہے، گویا یہ لوگ پکارے جاتے ہیں کہ دور جگہ سے۔ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس میں اختلاف کیا گیا، اور آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ بے شک وہ ضرور اسے تردد میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ جس نے اچھے عمل کیے تو اپنی ذات کے لیے کیے، جس نے برائی کا اس کا وبال اس پر ہوگا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اپنے بندوں پر مطلق ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ برائی لاؤ گے تو وہی سزا دوں گا، نیکی لاؤ گے تو جنت بڑے بڑے بالا خانے دوں گا۔ الحمدللہ۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا سيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون۔ سجدہ کریں، 12واں سجدہ ہے، سجدہ تلاوت کریں۔ سجدہ کون نے کیے، ہم پہ ذری بات یاد رکھیں۔ شروع میں بتائی تھی آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ پڑھے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تم کو لڑکی کا شوق ہے، دنیا کی سب سے حسین ہم آپ کو دیں گے، ہماری بیویوں میں سے کوئی پسند ہے ہم دے دیں گے، دولت چاہیے دولت دے دیں گے، عزت چاہیے کر دیں گے، کعبے کا سردار آپ کو بنا دیں گے، سب کچھ کر دیں گے، مگر یہ بات چھوڑ دو کہ ایک اللہ ہے۔ جیسے اپنے باپ دادا کا دین ہے اس پہ نا پورا ہے سورہ آپ پڑھے، آخر میں آپ نے کیا کرے، آیت 38 پہ آپ نے سجدہ کر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھی اور آیت 38 پر انہوں نے سجدہ کیا اور کہا کہ آیا ابو ولید تو میرا جواب سن لیا، یہ بستوں کو غارت کرے، وہ بستیوں کو غارت کرے، ان کو یہ کرے، جہنم میں ایسا کرے، وہ ویسا کرے۔ پیلا پڑ گیا چہرہ اس کا پورا سن کے، خاموش ہو گیا، واپس جا کر کفاروں کو کہنے لگا محمد کو خاموش چھوڑ دو، اس کے حوالے چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحیح ہے، وہ حق پہ ہے، وہ رسول ہے۔ کون آ کے بولا تھا ان کو آفر کون دیا تھا؟ عتبہ بن رابعہ، عتبہ بن رابعہ۔ یہ سورہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جی الحمدللہ۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ باجی سجدہ یا تلاوت نارمل جیسا سجدہ کرتے ہیں ویسا نہیں کیا باجی؟ کرنے کے ساتھ وہ دعا آتی سجد وجہ للذی خلق شق سمعہ بصرہ بحولہ وقوہ وتبارک اللہ احسن الخالقین، 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کوئی بھیجو گروپ میں، سجدے میں جا کو پڑھنا سو باجی۔ سجدہ جا کے اللہ اکبر بول کے سجدہ کرنا، سجدہ کرنے کے بعد سبحان رب الاعلیٰ یہ پڑھنا ہے آپ کو۔ اعوذ باللہ ومن آیاته ان میوٹ بند کرو۔ اعوذ باللہ ومن آیاته انک تری الارض خاشعة فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت وربت ان الذی احیاها لمحیی الموتى۔ بھیجیں دیکھو ابھی دعا ہو۔ إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا تم کرو اعملوا ما شئتم انہم بما تعملون بصیر ان الذین کفروا بذکر لما جاءہم انہ لکتاب نذیر عزیز ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم انه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي عربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم أعمى أولئك ينادون من مكان بعيد
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ الحمدللہ اللہ کے اذن سے ختم ہو گئے 24 جز، 25واں شروع کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، نشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سب نے ہر طرح کی دنیا کی آرائش کی باتیں بتائے، تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی جنت کو پسند کیا، دنیا کی جنت، دنیا کی آرائش کو پسند نہیں کی۔ ہم بھی نبی کی امت ہے، ہم بھی چاہتے ہیں اللہ میں آخرت میں جنت الفردوس عطا فرما، دنیا میں بھی سکون کی عبادت کے ساتھ ہماری زندگی کو تو اللہ تو آباد رکھ، کافی عرصے تک ہمیں مہلت دے، پھر اپنی حفظ و امان کے ساتھ، کلمے کے ساتھ تو اپنی امانت لے۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔